پلوشا کو گھر چھوڑنے کے بعد نہ جانے کیوں اس کو خیال آیا بیگ چیک کرنے کا۔ بیگ کی سامنے والی زپ پہلے ہی کھلی ہوئی تھی اور ایڈمٹ کارڈ نہ دی۔ پھر اس نے پورے بیگ میں تلاش کیا، پر اگر وہ ہوتا تو ہی ملتا نا۔ وہ صحیح معنوں میں پریشان ہو گئی تھی۔ اتنی دیر میں اس کا گھر بھی آ گیا۔ زرمینہ نے پلوشا کو بھی کال ملا دی، لیکن سامنے انجان شخص کو اپنے گھر کے گیٹ کی جانب بڑھتے دیکھ کر اس نے کال کاٹ دی۔ ڈرائیور کو کار باہر کھڑی کرنے کا بول کر وہ خود نیچے اتری اور گھر کی طرف بڑھ گئی۔ ایکسکیوز می، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ اورحان ہلکی خوبصورت آواز پر پیچھے مڑا تھا اور پھر اس کی پونی دیکھ کر اس کو پہچان گیا۔ عجیب سی کشش تھی اس لڑکی کے چہرے پر۔ اورحان کو وہ چھوٹی لڑکی بہت پیاری لگی۔ آپ سے ہی ملنا ہے، آپ غالباً زرمینہ ہے۔ زرمینہ سامنے کڑے بلیک جینز اور وائٹ شرٹ میں ملبوس کلین شیو ہینڈسم لڑکے کو دیکھ کر کچھ گھبرا سی گئی تھی۔ اس کو اس لڑکے کی آنکھوں سے کچھ الجھن سی محسوس ہوئی، اور پھر وہ اس کا نام بھی جانتا تھا۔ جی میں ہی زرمینہ ہوں، مگر آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ میں تو نہیں جانتی آپ کو۔ اورحان ہلکا سا مسکرایا اور جیب سے ایڈمٹ کارڈ نکالا۔ یہ ایڈمٹ کارڈ آپ کا ہی ہے نا محترمہ؟ اس نے زرمینہ کی آنکھوں کے سامنے ایڈمٹ کارڈ لہرایا۔ جو زرمینہ نے وہ چکر فوراً پکڑ لیا۔ جی یہ میرا ہے۔ آپ کو کیسے ملا؟ یا اللہ شکر ہے، آپ نے بہت بڑی پرابلم سے بچا لیا مجھے بھائی۔ اورحان کو اس کے منہ سے اپنے لیے بھائی کا لقب سن کر بہت غصہ چڑھا۔ چہرے پر ناگواریت نمودار ہوئی۔ اورحان نام ہے میرا، اور آپ مجھے اسی نام سے پکار سکتی ہے۔ اپنی بہن کو کالج پک کرنے گیا تھا میں، وہاں آپ کے بیگ سے گر گیا تھا یہ۔ جب تک میں نے اٹھایا آپ وہاں سے جا چکی تھی۔ اچھا صحیح، تھینک یو سو مچ اورحان بھائی، آپ کی وجہ سے میں پرابلم سے بچ گئی۔ اورحان نے پھر بھائی سن کر خود پر ضبط کیا۔ یہ اس کے ساتھ پہلی بار ہو رہا تھا کہ اس کو کسی لڑکی کا بھائی بولنا گرا گزر رہا تھا، ورنہ زیادہ تر وہ یہی چاہتا کہ لڑکیاں اس کو بھائی ہی بولے، اس طرح سے وہ ان سے دور بھی رہ پاتا تھا۔ لیکن ابھی سامنے کڑی لڑکی جو واقعی اتنی چھوٹی تھی کہ اس کو بھائی بولتی، مگر اس کا بھائی بولنا اورحان کو سخت برا لگا۔ ایسا پہلے کبھی محسوس نہیں ہوا تھا اس کو۔ اچھا میں نے اب کی پرابلم حل کی، اب مجھے بھی تو کچھ گفٹ ملنا چاہیے نا؟ اورحان نے دلچسپی سے اس کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھے۔ گفٹ؟ کیسا گفٹ؟ زرمینہ نے حیران نظروں سے اس کو دیکھا۔ کل شام 6 بجے میرے ساتھ کافی پیجیے، یہی آپ کے ایریا میں موجود کیفے پلو میں۔ زرمینہ اس کی آفر سن کر کچھ پریشان ہو گئی، کیونکہ آج تک کبھی وہ کسی لڑکے کے ساتھ اس طرح نہیں ملی تھی۔ لیکن اورحان کی آفر قبول کرنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا، کیونکہ ایک تو اس کا ایڈمٹ کارڈ اسے ملا تھا، اوپر سے اس نے صحیح سلامت آج کے دن ہی زرمینہ تک پہنچا بھی دیا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے ناچار بھی اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، پھر ملتے ہیں کل شام 6 بجے۔ اورحان کی نظریں ابھی بھی اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ وہ جلدی سے اللہ حافظ کرتی ہوئی گیٹ کی جانب بڑھ گئی، جبکہ اورحان اس کو اس پل تک دیکھتا رہا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ زرمینہ، نائس نیم۔ اورحان کار کی طرف بڑھ گیا تھا، ہونٹوں پر خوبصورت مسکراہٹ رقص آتی۔ کیسا پیپر ہوا بیٹا؟ زرمینہ نے گھر میں ہی قدم رکھا تھا کہ اس کو کچن سے اپنی ماما کی آواز آئی۔ وہ آواز کے پیچھے کچن میں چل دی۔ بہت اچھا ہوا ماما، پر ابھی ایک عجیب بات ہوئی۔ زہرہ بیگم نے کام چھوڑ کر بیٹی کا چہرہ دیکھا جو ان کو صاف پریشان لگی تھی۔ کیا ہوا ہے مینے؟ اور پھر زرمینے نے ساری بات ان کے گوش گزار کر دی، جس کو سن کر وہ بالکل مطمئن ہو گئی۔ میری بیٹی، یہ کوئی بڑی بات نہیں، نہ ہی کوئی فکر کی بات ہے۔ اس لڑکے نے شاید تم سے گفٹ اس لیے مانگا ہو کیونکہ اس نے تمہاری گھبراہٹ دیکھ لی تھی۔ تم ضرور جاؤ، کل کچھ نہیں ہوتا میری جان۔ آگے بھی تو بہت سے لڑکے آئیں گے، تو کیا تم سب سے یوں ہی گھبرا جاؤ گی؟ ضرور جاؤ اور اس کا احسان چکا دو۔ پھر وہ کہاں تم کہاں، تم کہہ بھی رہی ہو کہ وہ برہان جتنا ہے، تو بس پھر تمہارا اور اس کا کوئی گزر تک نہیں ہوگا۔ زرمینہ جو ان کی بات سن کر غور سے سن رہی تھی، آخری بات سن کر مطمئن ہو گئی۔ جی ماما، آپ ٹھیک کہہ رہی ہے، میں واقعی بلا وجہ پریشان ہو رہی تھی۔ چلے اب کھانا دے دے، بہت بھوک لگ رہی۔ ہاں جاؤ چینج کرو، میں ٹیبل پر لگاتی ہوں۔ انہوں نے اس کا ماتھا چوم لیا اور پھر اپنے روم میں چلی گئی۔ تو کیوں بلا وجہ مسکرا رہا ہے میرے بھائی؟ وہ دونوں فارغ ہو کر یونیورسٹی پارکنگ کی طرف بڑھے تھے کہ ابتسام نے اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر استفسار کیا۔ یار ایک چھوٹی سی لڑکی اچھی لگنے لگی ہے، اورحان نے کوئی سے لہجے میں جواب دیا، جبکہ ابتسام منہ کھولے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ او بھائی، صبح تک تو تم ٹھیک تھے، یہ اچانک کیا ہو گیا کہ لیڈیز الرجک؟ اورحان عباس افریدی کو لڑکی اچھی لگنے لگی، اور وہ بھی چھوٹی۔ اورحان نے بدمزہ ہو کر اس کو دیکھا۔ کبھی تو اپنی زبان کو لگام ڈالو تم جاہل انسان، کچھ بتانا ہی نہیں چاہیے تھا تجھ واہیات انسان کو۔ ہاں بھائی یہ ٹھیک ہے، پسند تم کرو لڑکیاں، وہ بھی چھوٹی، استغفر اللہ، اور واہیات میں ہوں۔ توبہ توبہ، کیا زمانہ آ گیا ہے۔ اورحان اس کی خالصتاً لڑاکا عورتوں والی ایکٹنگ دیکھ کر ہنس پڑا۔
او بھائی تو جا یار، اللہ معاف کرے، 1000 لڑاکا خواتین مری تھی تو پیدا ہوا تھا۔ اورحان کار میں بیٹھنے ہی لگا تھا کہ ابتسام نے اس کو ایسا کرنے سے روکا۔ اچھا نہ رک تو صحیح پیارے، چل بتا پوری بات کیا ہوا ہے۔ اور پھر اورحان نے اس کو ساری بات بتا دی۔ یار تمہیں نہیں لگتا وہ واقعی تم سے کافی چھوٹی ہے؟ تم کہہ رہے ہو وہ عائشہ کی بھی جونیئر ہے، تو پھر تم سے 7 سال چھوٹی ہوئی۔ ابتسام اب سنجیدہ تھا۔ اورحان بھی اس کی بات سن کر غیر معیاری نکتے کو پرسوچ نگاہوں سے گورنے لگا۔ ہاں کہہ تو تم ٹھیک بھی رہے ہو، پر اس دل کا کیا کرو جو پہلی ہی نظر میں اسیر ہو گیا ہے اس کا۔ تو جانتا ہے بچپن سے مجھے ایسا پہلی دفعہ ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ ہاں تو میں جانتا ہوں، تبھی حیران ہوں، اور دوست ہونے کے ناطے ایک مشورہ بھی دوں گا، جو بھی کرو سوچ سمجھ کر کرو۔ چھوٹی لڑکیاں کافی حساس ہوتی ہے، ان کی زندگی میں یہ سب کچھ نیا ہوتا ہے، تبھی وہ بہت امید وابستہ کر لیتی ہے۔ ارے میرے بھائی بات کو آگے تو بڑھنے دے، ابھی سے نہ ڈرا۔ اچھا بھائی مرضی تیری، میں نے بس مشورہ دیا تھا، چل اب نکل، رات ہونے والی ہے، اللہ حافظ۔ اور پھر دونوں گاڑیوں میں بیٹھ کر اپنی اپنی منزل کی جانب رواں ہو گئے، کیونکہ زرمینہ کا دن پلوشا کو آج ہونے والی بات بتائے بغیر نہیں کاٹ رہا تھا، اس لیے اس نے پلوشا کو فون ملا دیا اور ساری بات بتا دی، جس کو سن کر پلوشا کافی پرجوش ہو گئی۔ سننا ایسا کرتے ہیں، کل دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں، میں بھی تو دیکھوں ذرا کون ہے یہ مسیحا۔ آئیڈیا تو زرمینہ کو بھی کافی پسند آیا تھا، اس نے فوراً تائید کی۔ ہاں یہ تو بہت اچھا ہو جائے گا، کل ڈن کرتے ہیں۔ میں 6 بجنے سے 15 منٹ پہلے تمہیں پیک کر لوں گی، ریڈی رہنا۔ ٹھیک، تم بھی اچھا سا تیار ہو جانا، نہ جانے موصوف کتنا انتظار کر رہے ہوں آپ کا۔ پلوشا نے اس کو چھیڑا، جس پر وہ جھنجھلا گئی۔ پلوشا وہ برہان بھائی جتنے ہیں، ایسی فالتو باتیں نہ کرو۔ ارے تو میری جان، شادی کے لیے برہان بھائی جتنا بندہ ہی ٹھیک رہتا ہے، پلوشا نے بڑی بزرگ کی طرح اس کو سمجھایا، جس پر زرمینہ نے اس کی مزید فالتو بکواس سننے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے کال کاٹی اور سونے لیٹ گئی۔ اگلے دن پلوشا کے ہمراہ اورحان کے بتائے ہوئے کیفے میں پہنچی تو اس سے پہلے سے وہاں موجود نظر آیا۔ وائٹ شلوار قمیص میں بلیک خوبصورت واچ ہاتھ پہ باندھے وہ نہایت وجیحہ لگ رہا تھا۔ بال آج بھی ماتھے پر ہلکا سا بکھرے ہوئے تھے۔ زرمینہ نے پلوشا کو ہاتھ کے اشارے سے اس کا بتایا۔ اوئے ہوئے مینے، یہ تو بڑا پیارا ہے یارو، کتنا کیوٹ سا لگ رہا، چل چل جلدی سے آ جا۔ پلوشا اس کا ہاتھ تھامے آگے بڑھی کہ زرمینہ نے بیچ میں ہی اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ زیادہ اور ہونے کی ضرورت نہیں ہے پلوشا، نارمل ایکٹ کرو۔ زرمینہ نے غصے سے اس کو گورا، جس پر پلوشا نے منہ بنایا۔ اس سب میں اورحان کی نظر بھی زرمینہ پر پڑ گئی تھی۔ وہ فوراً اس کو دیکھ کر چیئر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ آج یونیفارم میں نہیں تھی، بلکہ لائٹ پنک کلر کی چھوٹی قمیض کے ساتھ ہم رنگ دوپٹہ اور گیر والی شلوار پہنی ہوئی تھی۔ میک اپ کے نام پر چہرے پر صرف مسکارا تھا۔ بالوں کو آج بھی پونی ٹیل میں قید کیا ہوا تھا۔ اورحان کا اس پہ سے نظریں ہٹانا دوبر ہونے لگا۔ مینے یہ تو گیا بیٹا۔ پلوشا نے اورحان کو زرمینہ کے بے خود طریقے سے دیکھنے پر زرمینہ کے کان میں چوٹ کی، جس پر اس نے پلوشا کو ایک کونی رسید کی۔ اورحان کی نظر اچانک پیچھے کھڑی ریڈ کپڑوں والی لڑکی پر پڑی، جو مسلسل اس کو دیکھ کر شرارتی سا مسکرا رہی تھی۔ جواباً وہ بھی مسکرا دیا۔ اورحان سمجھ گیا کہ زرمینہ اکیلی نہیں آئی۔ ایک طرح سے اس کو سکون سا محسوس ہوا کہ جس لڑکی کو وہ پسند کر رہا ہے وہ آج کل کی لڑکیوں کی طرح نہیں۔ اس نے مسکرا کر سر کو خم دیا، جس کے جواب میں زرمینہ آگے بڑھی۔ السلام علیکم اورحان بھائی، یہ میری دوست ہے پلوشا، میں نے سوچا میں اس کو بھی ساتھ لے آؤں۔ بھائی کا لفظ ایک بار پھر سن کر اورحان کے چہرے کے تاثرات بدلے، جو زرمینہ کے ساتھ ساتھ پلوشا نے بھی نوٹ کیا۔ وعلیکم السلام جی، بہت اچھا کیا، تشریف رکھیے۔ اس نے خود پر قابو رکھ کر ان کو بیٹھنے کی آفر دی، جس پر دونوں بیٹھ گئی۔ میں آپ کو بھائی کہہ سکتی ہوں نا؟ اس عرصے میں پلوشا نے پہلی بار اورحان کو مخاطب کیا۔ جی ہاں بالکل، کیوں نہیں، آپ سے مل کر اچھا لگا پلوشا۔ اورحان نے خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ اس کو جواب دیا، جس پر زرمینہ نے آنکھیں چوٹی کر کے دونوں کو دیکھا تھا۔ پلوشا کے بھائی بولنے پر اتنا خوش ہوئے، اس کے بھائی بن سکتے ہیں پر میرے نہیں، عجیب انسان ہے، وہ سوچ کر رہ گئے۔ اس کے بعد اورحان زرمینہ کو اکثر فراموش کر کے پلوشا سے باتوں میں مگن ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں تینوں کی کاپی بھی آ گئی تھی۔ لگتا ہے آپ کی دوست بہت کم باتیں کرتی ہے پلوشا، اورحان نے کاپی کا سپ لیتے ہوئے پوچھا۔ آنکھیں زرمینہ کے چہرے پر تھی۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، یہ تو بہت بولتی ہے، دماغ کی دہی بنا دیتی ہے کبھی کبھی۔ زرمینہ نے پلوشا کو گورا، جس پر اورحان نے جاندار کا کہا لگایا۔ اچھا ابھی تو ایسا لگ رہا جیسے ان کو بولنا بھی نہ آتا ہو۔ زرمینہ نے اس کی نظروں سے گھبرا کر جلدی سے کاپی ختم کی۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بس اپنی ایج گروپ کے لوگوں سے باتیں کرتی ہوں زیادہ تر۔ تھینک یو سو مچ پھر سے اورحان بھائی، اب ہم چلتے ہیں، اللہ حافظ۔ وہ کاپی کے پیسے رکھ کر فوراً پلوشا کا ہاتھ پکڑ کر کھڑی ہوئی۔ زرمینہ صاحبہ یہ کاپی میری طرف سے تھی،
برائے مہربانی یہ پیسے اٹھا لے، ورنہ پھر نہ چاہتے ہوئے آپ کو میرے ساتھ آنا ہوگا کافی پینے۔ اورخان اس کی اس طرح کی بدتمیزی پر صحیح لفظوں میں غصے سے کھل گیا تھا۔ اس نے دبی آواز میں زرمینہ سے کہا، میں کار میں تمہارا انتظار کر رہی، اللہ حافظ بھائی۔ پلوشا وہاں سے فوراً نکل گئی، جبکہ زرمینہ کو نہیں سمجھ آیا کہ اب وہ کیا کرے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اچھا ٹھیک ہے، میں پیسہ واپس رکھ لیتی ہوں۔ اس نے پیسے واپس ہینڈ بیگ میں ڈال دیے، جبکہ اورخان تھوڑا سا آگے ٹیبل کی طرف ہوا، جس کی وجہ سے زرمینہ اور اس کے درمیان فاصلہ کم ہو گیا۔ زرمینہ حیرت سے آنکھیں کھولے اس کو دیکھ رہی تھی، جبکہ اورخان بھی اس کی ہی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ اوکے، تو یہ بات واضح ہو گئی، آپ نہ چاہتے ہوئے یہاں آئی تھی۔ خیر کوئی بات نہیں، آپ ٹھیک ہے اپنی جگہ، آپ سے زیادہ بات ہی نہ ہو سکی، اس لیے ابھی کہہ رہا ہوں کہ پینک ڈریس میں بہت پیاری لگ رہی ہے آپ، ماشاءاللہ۔ امید کرتا ہوں بہت جلد دوبارہ ملاقات ہو آپ سے، اللہ حافظ۔ وہ ایک آخری بھرپور نگاہ اس پر ڈال کر کیفے سے نکل گیا، جبکہ زرمینہ کچھ حیران اور عجیب سی کیفیت میں اپنی کار کی جانب چل دی تھی، جہاں پلوشا ڈرائیور کے ہمراہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ میں آپ دونوں کو بہت مس کروں گی ماما بابا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے ان کے گلے لگی ہوئی تھی۔ ارے بس بھی کرو، رو تو نہیں لڑکی، انکل آنٹی عمرے پر جا رہے ہیں، 1 مہینہ بعد واپس لوٹ آئیں گے، اتنا رونے کی کیا ضرورت ہے؟ پلوشا نے اس کا مذاق اڑایا، جس پر زرمینہ نے اس کو گور کر دیکھا۔ میں رو نہیں رہی ہوں، تم زیادہ ور نہ ہو پلوشا۔ پلوشا نے منہ بنایا اور اس کو کاپی کیا، جس پر زرمینہ حیدر صاحب اور زہرہ بیگم کے بازو میں سے نکل کر اس کو مارنے بڑھی۔ زہرہ بیگم نے دونوں کا پیچ پچھاؤ کروایا، جبکہ حیدر صاحب پیچھے کڑے مسکرا رہے تھے۔ ارے بس لڑکیوں، یہاں نہیں لڑو، گھر جا کر یہاں سے ہی شروع کرنا۔ زہرہ بیگم نے دونوں کو مسکرا کے تنبیہ کی، جس پر دونوں ایک دوسرے سے ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ چلو ہماری اناؤنسمنٹ آ گئی ہے، مینے اپنے دادی اور دادی کا خیال رکھنا، اور پلوشا پینے کا خیال رکھیں گی، ٹھیک ہے؟ میرے ماں باپ تمہارے حوالے مینے۔ چلو زہرہ فلائٹ ٹیک آف کرنے والی ہے۔ اوکے بابا، میں ہر چیز کا خیال رکھوں گی، اور دادا دادی کا خود سے بھی زیادہ۔ جی انکل، آپ ٹینشن نہ لیں، میں اپنی پیاری سی دوست کا بہت اچھے سے خیال رکھوں گی۔ شاباش، مجھے تم دونوں سے اس کی ہی امید تھی۔ انہوں نے دونوں کے سروں پہ ہاتھ رکھا اور الوداعی کلمات ادا کر کے زہرہ بیگم کا ہاتھ تھام کر کسٹم کی طرف چل دیے، جبکہ پیچھے کڑی زرمینہ پلوشا کے کاندھے سے لگی آنسو بہا رہی تھی۔ آنکھیں تو پلوشا کی بھی بھیگ گئی تھی۔ اچھا بس مینے، چلو دادی دادا انتظار کر رہے ہوں گے ہمارا، کمان۔ پلوشا نے اس کے چہرے پر آئے آنسو کو اپنی ہاتھوں کی انگلیوں سے صاف کیا، اور پھر وہ دونوں ایئرپورٹ سے باہر نکل آئے۔ اور خان اس وقت ابتسام کے ساتھ ایک مقامی ریسٹورنٹ میں بیٹھا لنچ بریک گزار رہا تھا۔ ہاں تو پوری بات بتاؤ، کب ملے ہو بھابھی سے؟ ابتسام نے چائے کا گھونٹ بھرا اور نظریں اس کے بے تاثر چہرے پر تھی۔ 2 ہفتے ہو گئے ہیں۔ اور خان سیدھا ہو کر بیٹھا اور ماتھے پہ آئے بالوں کو ہاتھ سے پیچھے کیا۔ اچھا، اور اب کیا ارادہ ہے؟ ابتسام اپنی نیچر کے برخلاف کافی سنجیدہ تھا، کیونکہ وہ معاملے کی نزاکت کو جانتا تھا۔ مجھے نہیں پتا میں کیا کروں گا، اس سے میری 2 دفعہ ملاقات ہوئی ہے اس عرصے کے بعد، اور ایک دفعہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت، پھر دوسری دفعہ شدید غصہ دیکھا ہے میں نے۔ تم بتاؤ میں کیا کروں ابتسام، اس کے بغیر میں جی نہیں سکتا یار۔ اور خان نے اپنا سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ ابتسام کو اس کی حالت دیکھ کر بہت تشویش ہوئی۔ میرے بھائی، یو آر ایگزاجریٹنگ اسٹف، تم پچھلے 3 سال سے تو جی رہے ہو، چھوڑ دو اس کا پیچھا اور خان، اور آگے بڑھ جاؤ زندگی میں۔ اور خان نے سر اٹھا کر ابتسام کو دیکھا، آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھی۔ میں جی نہیں رہا تھا، پچھلے 3 سال سے زندگی کاٹ رہا ہوں۔ ابتسام، تم کیسے کہہ سکتے ہو یہ سب؟ تم تو میرے ساتھ تھے، ایک لمحے ایک پل سے واقف ہو تم میرے، کہ کس طرح میں نے وہ دن گزارے، پھر کیسے تم یہ بات مجھے کہہ سکتے ہو؟ اس کا لہجہ اب کافی تیز تھا۔ میں نے سب دیکھا ہے، اس لیے ہی تمہیں کہہ رہا ہوں کہ خود کو مزید تکلیف نہ دو، چھوڑ دو اسے۔ ابتسام نے مخلصانہ مشورہ دیا اور اس کا کندھا تپتپایا، اور خان اس کا ہاتھ جھٹک کر کھڑا ہو گیا۔ تم آئندہ ایسی کوئی بات نہ کرنا مجھ سے، اگر ایسے ہی بیکار مشورے دینے ہیں تو ملنا ہی نہیں اب مجھ سے۔ اور خان ٹیبل سے اپنا سامان اٹھا کر باہر نکل گیا، جبکہ ابتسام پرسوچ نظروں سے اس کو جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ روکنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ اس وقت وہ کسی کی نہیں سننے والا تھا۔ رات کا کھانا پلوشا زرمینہ اور اس کے دادا دادی کے ساتھ کھا کر اب گھر واپس جا چکی تھی، اور زرمینہ بھی اپنی دادا دادی کے روم میں جانے کے بعد اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ وہ ابھی بیڈ پر بیٹھی اپنی ہسٹالوجی کا جرنل بنا رہی تھی کہ اس کو پیچھے والا لان جس کے اوپر اس کے روم کا ٹیرس بھی تھا، وہاں سے کسی کے کودنے کی آواز آئی۔ وہ فوراً جرنل بند کر کے الرٹ ہوئی اور ٹیرس کی جانب بڑھی۔ ہلکے سے اس نے شیشے کا دروازہ کھولا اور ٹیرس میں قدم رکھا۔ اس کو سردی اپنی ہڈیوں میں گھستی ہوئی محسوس ہوئی۔ پھر بھی وہ ریکنگ کی جانب بڑھی اور نیچے جھک کر کچھ دیکھنے کی کوشش کی، مگر اس کو کچھ نظر نہیں آیا۔
وہ واپس کمرے کی جانب جانے ہی لگی تھی کہ اس کو نیچے لان کا گیٹ کھلنے کی آواز آئی۔ اس نے فوراً آگے قدم بڑھائے اور نیچے جھک کر دیکھا، جہاں اس کو دو مردانہ سائے سے نظر آئے۔ یہ منظر دیکھ کر اسے خوف محسوس ہوا۔ وہ فوراً اپنے روم کی طرف بھاگی، موبائل اٹھا کر گوگل سے اپنے زون کے پولیس کمپلین نمبر کو سرچ کیا اور ملتے ہی کال لگا دی۔ 2 بار کی کوشش کے بعد کال پک کر لی گئی تھی۔